حلقوں کی بات تھی کہ اگر تو واقعی اس کا کاروبار برباد ہو گیا نا ایمانداری سے، جس کو کہتے ہیں کہ افلاسا، وہ واقعی کنگال ہو گیا یا دیوالیہ ہو گیا، پھر یہی ہے کہ جتنے لینے والے ہیں نا ان کو ان کی دولت کے حساب کے مطابق جتنا جتنا ان کا اس کے ذمہ نا حساب لگا دیا جائے، اس کا 100 ہے، اس کے 25 ہیں، اسی حساب سے نسبت سے لوگوں پر وہ بانٹ دیا جائے، باقی سارا پھر چھوڑنا ہی پڑے گا نا۔ وہ اس کے سوال کا مقصد یہ تھا کہ اب یہ بھی ایک کاروبار کا حصہ بن چکا ہے۔ کاروبار جو ہے نا کہ جان بوجھ کر لے کر بیٹھ جاتے ہیں، یہ تو حرام خور لوگ کہ چلے کروڑ لے کر بیٹھے ہیں، 25 لاکھ میں سودا کروا لیا تو پھر اگلے 2 سال نہ وہ کوئی نہیں بیٹھے، اگر وہ 75 لاکھ سے کاروبار شروع کر لیا، اگر وہ چودھری آ جاتے ہیں نا کتنے میں بات ختم ہوگی، بالکل جھوٹے، ایک پائی بھی نہیں ختم ہوئی، ان کے ذمہ باقی ہے، قیامت کو بھی بھگتیں گے۔ اور ان لوگوں کو بھی چاہیے کہ جس طرح بھی ہو سکے نا ان کے مال میں سے، جس کو چوری کہتے ہیں، چھین لینا کہتے ہیں، بیسک اپنا حق جتنا لے لے، کوئی چوری نہیں، نہ کوئی گناہ ہے، بے ایمان یہ ہے جو بھی۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم صاحب۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ صاحب جی فرمائیے نا۔ ہاں سر، میں ایک مسئلہ پوچھنا چاہتا تھا۔ آپ پوچھیں پھر۔ ہاں، یہ جو آج کل ٹیلی فون پہ یہ بات کی جاتی ہے السلام علیکم، جی جی، اس کا جواب ہوتا ہے وسام۔ وسام، ہیلو جی جی، کیا ہوتا ہے؟ ہاں، اس کے بارے میں پوچھنا چاہتا تھا۔ نہیں ذرا بتائے نا کیا ہوتا ہے، ایک آدمی کیا کہتا ہے؟ نہیں، ایک آدمی دوسرے آدمی سے کہتا ہے السلام علیکم، سلام پورا نہیں کہتا۔ ہاں، السلام علیکم کی بجائے کہتا ہے السلام علیکم، تو اس کے جواب میں کہا جاتا ہے وسام۔ یہی پھر جواب ملنا تھا جب اس نے سلام نہیں کہا، السلام علیکم کہا کہ تو ہلاک ہو جائے، تباہ ہو جائے، تو یہی جواب ہونا تھا کہ السلام وہ بھی ہلاک ہو جائے۔ ان کو چاہیے کم بختوں کو کہ اگر اللہ نے موقع دیا ثواب کمانے کا تو لام کہتے ہوئے کوئی تکلیف ہوتی ہے؟ السلام علیکم کہیں پورا تاکہ 30 نیکیاں ملیں اور جواب والا بھی نیکیاں کمائے۔ اور اگر یہودیوں کی طرح لام کھا جاتے ہیں، سام نہیں کہتے ہیں، تو بد دعا ہے کہ تم ہلاک ہو جاؤ، پھر یہی مناسب ہے کہ وہ بھی ہلاک ہو جائے۔ اور کیا کہنا؟ بالکل اس کا معنی یہ بنتا ہے تم ہلاک ہو جاؤ۔ ہاں، السلام علیکم، یہ لام جو چھوڑ دیتے ہیں نا یہ ہلاکت کیا ہے؟ راجا صاحب بات کر رہے ہیں؟ میں زبیر بول رہا ہوں عوامی گوڑ سے۔ رسول کریم علیہ السلام کی خدمت میں جب یہودی نامراد آتے تھے زبان دبا کر یہی کہتے تھے السلام علیکم، تو حضور وعلیکم کہتے تھے۔ یہ جو حکم ہے کہ عیسائیوں یہودیوں کو وعلیکم کہو، یہ کوئی عام قانون نہیں ہے۔ اگر کوئی عیسائی یہودی اب آرام سے اچھے طریقے سے السلام علیکم کہے تو ہمیں بھی صحیح جواب دینا چاہیے وعلیکم السلام۔ وہ جو کہتے تھے السلام علیکم تو حضور وعلیکم کہتے تھے۔ اما ایسا رضی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ لگی، انہیں برا بلا کہنے لگی، حضور نے کہا کیوں اپنا خلق برباد کیا؟ کہتے ہیں حضور سنا ان کم بختوں نے کیا کہا؟ آپ نے فرمایا تو نہیں سنا، میں نے جواب میں کیا کہا؟ جو انہوں نے کہا وہی لوٹا دیا کہ اگر تم میری ہلاکت مانگتے ہو تو تم بھی ہلاک ہی ہو۔ جی جی زبیر بھائی بہت شکریہ آپ کا، اللہ خیر سے رکھے، مہربانی۔ جی کاروباری حلقے کی بات آپ بتائیں۔ بالکل بتا رہا تھا کہ جو جان بوجھ سنا نہیں، اس کو کوئی سنا نہ، بات ختم ہو گئی تھی، کوئی ختم نہیں۔ اچھا یہ نہیں ختم ہوئی؟ نہ چلیں اگر فرض کر لیں بھی مجرم ہے کہ ساری رقم لوگوں کی ڈوب رہا ہے۔ ایک بندہ انکار کرے گا تو پھر وہ لنگوٹی سے بھی محروم رہ جائے گا۔ وہ بندہ کہتا کہ آج چلیں پنچایت والے فیصلہ، جتنا پنچایت ذہن میں رکھے کہ میرے ابھی اس کے ذمہ باقی، لیکن بعد میں اگر وہ کوئی پھڈا ڈالتا ہے تو مارکیٹ والے درمیان میں آ جاتے ہیں کہ اس وقت تم نے یہ فیصلہ کیوں قبول کیا تھا، آپ کس ناطے سے تم درمیان میں آ گئے؟ بالکل طاہر صاحب ایسے جو ہے نا مارکیٹ والے سب ڈاکو ہیں، مجرم ہیں، اللہ کے یہاں پکڑے جائیں گے کہ تم لوگوں کی رقمیں ڈباتے تھے۔ انہیں چاہیے سارے گلا دبا کر اس کا پہلے کا لے کر دیں، بجائے اس کے کہ اس کو شہ دیتے ہیں کہ دبا جایا کرو لوگ۔ اصل میں کرتے تو سارے ایسے ہی، کبھی وہ بیٹھ گیا کبھی وہ، باری باری بیٹھتے، ایک گینگ بنا ہوا۔ صحیح بات ہے۔ چلیں بارک اللہ فیک۔ رحمان و رحیم کے بارے میں ایک بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ قرآن کریم کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حوالے سے دونوں ایک جیسے لفظ آئے ہیں، تو کچھ علماء اس کی کچھ تشریح کرتے ہیں، تو آپ بھی ذرا اس کی کوئی واضح تشریح فرما دیجیے۔ واضح تشریح کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ سید ابو اعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ جیسے بندے نے اللہ رحمت فرمائے کہہ دیا کہ فرق کوئی نہیں، یہ ایسے ہی ہے چٹا سفید، جیسے کہتے ہیں زور دینے کے لیے 2 لفظ بول دیے، ہے ایک ہی بات، ایسی نہیں بات، بالکل یہ 2 الگ الگ ہیں۔ اور اگر یہ 2 نہ ہوتے تو کلام اللہ میں کمی رہ جاتی، اللہ کمی نہیں اپنے کلام میں چھوڑتا،
انسانی زبان کتنی بھی والا ہو اس میں کچھ نہ کچھ کمی. اب الرحمن جو ہے نا اس میں رحمت کی کثرت پائی جاتی ہے کہ رحمت بہت زیادہ ہے مگر ہمیشگی نہیں پائی جاتی. جیسے کوئی آدمی کسی وقت جائے تو دریائے راوی میں بہت پانی ہو وہ کہے گا بہت پانی مگر یہ ضروری نہیں کبھی خشک ہو جاتا. الرحیم میں دوام ہے کہ ہمیشہ رحم کرنے والا مگر اس سے یہ نہیں پتا چلتا کہ تھوڑا تھوڑا کرتا رہتا ہے یا بہت زیادہ. یہ دونوں جب ملتے ہیں نا تو الرحمن میں کثرت کہ بہت زیادہ ہے اس کی رحمت اور رحیم میں ہمیشگی کہ وہ وقتی نہیں ہمیشہ ہمیشہ. ہاں یہ دو لفظ مل کر ایک میں کثرت ایک میں تسلسل اور دوام کہ یہ سلسلہ یہ نہیں کہ کبھی راوی میں پانی زیادہ ہوا دوسرے وقت تھوڑا ہو گیا. نہیں ہے بھی بہت زیادہ اور ہے بھی ہمیشہ اور دائیں. یہ دو سمجھنی چیزیں کثرت اور دوام. جزاکم اللہ خیر. جی یعنی ایک آدمی نے قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ کو شاید اپنی مرضی سے تھوڑا سا اور طرح سمجھا ہے, اس کی وضاحت فرما دیں. وہ کہتا ہے کہ یہ بات تو ٹھیک ہے کہ مکمل قرآن کریم بغیر وضو کے نہیں پڑھنا چاہیے لیکن ایک آدھ پارہ تو شاید پڑھا جا سکتا ہے بغیر وضو. نہیں ایک آیت بھی نہیں پڑھی جا سکتی جیسے کہ میں قرآن مجید پڑھ رہا ہوں. السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر میں نے سوال کرنا ہے مولوی صاحب سے. جی ضرور کیجیے بھائی. اچھا اس طرح کہ میں پتہ کرنا چاہوں جو زکوٰۃ ہے جی یہ ہم پورا سال میں تھوڑی تھوڑی کر کے دے سکتے ہیں؟ دے سکتے ہیں آپ پیشگی دے دیں بعد میں بھی تھوڑی تھوڑی کر کے دیتے رہیں یہ آپ کی ثواب دید پر ہے. مثلا جتنی ہماری زکوٰۃ بنتی ہے اس میں سے ہر مہینے تھوڑی بہت کسی درس کو یا کسی چیز کو ہم دے دیں دیتے ہیں اور بعد میں جو حساب کر کے باقی بچے بعد میں دے دیں. ہاں بس یہ خیال رکھنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ مساکین بیچارے ترستے رہیں اور ضرورت اب ہو مگر آپ خواہ خواہی اس کو لمکاتے رہیں. یہ بری بات. اگر نہیں نہ کوئی آیا حاجت مند یا آپ کے علم میں نہیں ہے تو پھر بے شک آپ خود انہوں نے ایک ادارہ بنایا ہوا ہے کہ جس کی سرپرستی بھی کرتے ہوں ادارہ بھی چلاتے ہوں تو اس کے حوالے سے. ہاں ٹھیک ہے ٹھیک کوئی نہیں ضروری کہ پھر فوری ادا کی جائے بس حساب کر لینا چاہیے پھر آہستہ آہستہ بھی آدمی دیتا رہے تو کوئی حرج نہیں. مہربانی. جی جی بارک اللہ فیک. جی جی قرآن کریم کے حوالے سے آپ قرآن مجید تھوڑا پڑھیں یا زیادہ پڑھیں ہاتھ نہیں لگانا. زبانی اگر ہے تو پڑھ لیں مگر جنبی ہے تو پھر زبانی بھی ایک سطر بھی نہیں پڑھنی غسل کے بعد پڑھنی. حیض والی عورت کا معاملہ اور جنبی کا بالکل الگ ہے. جنبی کی کوئی مجبوری نہیں وہ جان بوجھ کے سستی کر رہا کیوں نہیں اٹھ کرنا تھا مگر عورت بیچاری مجبور ہے. ایک قدرتی بات ہے کہ اس کو کئی دن تک ایسی حالت میں رہنا کا عارضہ جب چاہے ختم کیا جا کر سکتا. عورت کے لیے اجازت ہے اس کا ختم نہیں کیا جا سکتا اپنی مرضی سے. اس کو اگر روکنے تو ہو سکتا ہے اس کو یہ صورتیں یاد ایسا سب بھول ہی جائیں دہراتی پڑھتی رہے اس کو اجازت. ایک روایت لوگ پڑھ دیتے ہیں کئی جگہ لکھی گئی مسئلہ وغیرہ میں کہ جنبی حیض قرآن نہ پڑھے وہ صحیح نہیں ہے. اس لیے ہم حیض والی کو اجازت دیتے ہیں کہ وہ حدیث صحیح نہیں اور ضرورت ہے اس بیچاری کو. ٹھیک. ایک آدمی نے سوال بھیجا ہے کہ میں کچھ مقروض بھی ہوں لیکن اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرنا چاہتا ہوں تو پھر میرے حالات کچھ ایسے ہیں کہ اگر جیب سے 10 روپے نکالوں گا تو بیوی بچے نان نفقہ سے محروم رہ جائیں گے تو میرے لیے اب کیا حکم ہے؟ نہیں بالکل نہ آپ نکالیں بال بچوں کی فکر کریں اور آپ خوش ہو جائیں کہ آپ بال بچوں پر جو خرچ کریں گے نا اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہمارا جان و مال قربان ہو آپ پر یہ کہہ دیا کہ جو تم بیوی بچوں پر خرچ کرتے اس پر بھی اللہ صدقے کا ثواب دیتا. صدقہ وہی نہیں جو دوسروں کو دے دیا یہ بھی صدقہ اس کا اجر ملتا ہے باقاعدہ. اس لیے کھلے دل سے ان پر خرچ کیا کرو. دیا فروٹ بھی لے جائے مٹھائی لے جائے یہ کوئی بری بات نہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی بھائی. جی صاحب بیٹھے نا جی. جی جی ہاں جی مولانا صاحب جی ایک حدیث شریف لکھی میرے کو تھوڑا سا کتاب کیا ہے جی ایک یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم فرمانے عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نبینا صحابی کو دعا کی تعلیم فرمائی جی کہ نماز یوں کہے. وہ میں نے سن لی. اچھا اس کے بارے میں آپ بتائیں نا کیا اسے نکالنا چاہتے ہیں؟ حدیث میرے ذہن میں آ گئی کہ آپ نے کہا 2 رکعت پڑھو یہ دعا کرو. نہیں سر مولانا صاحب اے اللہ اس کا ترجمہ ہے میں اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں اور تیری